اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بے باک کے ساتھ میں ہوں چودھری شہباز رحیم۔ ناظرین، ایک ایسی کنفیوژن سی پیدا ہوئی ہے مارکیٹ میں کہ عوام کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہونا کیا ہے، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کس نے ٹرانزیکشن کیسے کرنی ہے۔ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہے کیا، کس پہ لاگو ہوگا، کس کو ملے گا؟ حکومت نے 30 جون کا عندیہ دیا تھا اور 1 جولائی سے کہا گیا تھا کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن جو ہوگی وہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ پیلرا کے بغیر نہیں کی جائے گی۔ تو لوگوں میں بہت سی کنفیوژن ہے، کیونکہ اگر بات کی جائے یہ جو پراپرٹی انڈسٹری ہے اس کے ساتھ بے شمار انڈسٹریز جو ہیں وہ جڑی ہیں۔ اگر بات کی جائے کنسٹرکشن کی، پلاٹ سے شروع ہونے والی جو یہ انڈسٹری ہے، پلاٹ کی خرید و فروخت کے بعد اگر کسی نے گھر بنانا ہے، کوئی پلازا بنانا ہے، کوئی مارکیٹ بنانی ہے، کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ بنانا ہے، تو بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو جو معیشت کا پہیہ ہے وہ جو پہلے گیر پراپرٹی خریدنے کی صورت میں سامنے آتا ہے وہ بالکل رواں دواں، اور اس پہ سٹیپ بائی سٹیپ سیکنڈ، تھرڈ، فور، فائیو جو گیئر لگنا شروع ہوتے ہیں، اور معیشت کی جو گاڑی ہے وہ فاسٹ ٹریک پر آ جاتی ہے اور ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ مگر یہاں پر تو وہی لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے مجھ سمیت کہ ہونا کیا ہے، کہ جو 30 جون کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، ڈیڈ لائن تو 2 دن باقی ہیں، اور اس 2 دن کے بعد جو بجٹ میں بھی 30 جون کے بعد جو 1 جولائی سے نئے ٹیکسز لگنے ہیں، بہت سارے لوگوں نے ٹرانزیکشن روکی ہوئی تھی کہ ابھی ٹیکسز میں جو حکومت کی طرف سے کمی کی گئی ہے، ریلیف دیا گیا عوام کو، جون میں آلموسٹ ٹرانزیکشن جو ہے وہ کم ہو گئی تھی، اس وجہ سے کہ نئے جو ریٹس تھے وہ آنے تھے، اور اس میں ٹیکسز میں اگین ٹیکسز کی بات کی جائے اور اسلام آباد میں دیکھا جائے تو اس میں ڈی سی اور جو ایف بی آر کا ریٹ تھا اس میں بھی کمی کی گئی تھی، جو 5.5% تھا اس کو ہاف کیا گیا، جو سیلر کا 2.5% تھا اس کو ہاف کیا گیا، تو لوگوں کو کہیں نہ کہیں ریلیکسیشن نظر آ رہی تھی۔ مگر اب جو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہے، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہے کیا، ملے گا کس کو، اور حکومت کو اس میں ابھی کیا مزید اصلاحات کرنی پڑیں گی۔ میں یہ کہتا ہوں گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جو 1 جولائی 2026 سے اس کی اصلاحات ہوں گی، لاگو ہوگا، یا عوام پہ ایک مزید افراتفری کی صورتحال دیکھنے میں آئے گی؟ میں کہتا ہوں کہ یہ عوام کے لیے، ہم پہلے بھی اس پہ ویلاگ کر چکے ہیں کہ یہ اصلاحات نہیں ہے، عوام کے لیے مشکلات ہیں۔ پہلے آپ کو اپنی اصلاحات کرنی چاہیے تھی، اپنے اداروں کی اصلاحات کرنی چاہیے تھی، پھر اس کا امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا، مگر ایسا تو بالکل نہیں کیا۔ آپ نے ایک قانون بنایا، اس قانون کا نوٹیفیکیشن کیا اور اس کو لاگو کر دیا، مگر آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا اس پہ امپلیمنٹ کس طرح کیا جائے گا۔ اور اصل چیز تو نوٹیفیکیشن کرنا نہیں ہے، قانون بنانا تو نہیں ہے، اصل چیز ہے اس پہ امپلیمنٹ کروانا، کہ اس پہ امپلیمنٹ کیسے کروایا جائے گا۔ مگر یہاں اگر بات کی جائے حکومت، مجھے ایسا لگتا ہے، میری یہ رائے ہے، میرا یہ تجزیہ ہے، حکومت چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں تنقید ہوتی رہے، عوام میں ہم ڈسکس ہوتے رہیں، چاہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن بل ہو، چاہے وہ گرین سرٹیفکیٹ ہو، یا کوئی بھی اس طرح کی اصلاحات کو آپ کیے بغیر، سوچے سمجھے بغیر، اس پہ تمام اداروں کا جو امپلیمنٹ آپ اپنا تو کر نہیں سکے ابھی، کہ یہ ڈیجیٹل سارا نظام کرنے کے بعد آپ کو چاہیے تھا گرین سرٹیفکیٹ جو ہے اس کو لاگو کرتے، اس کو کہا جاتا، جس طرح بھی کہا گیا 30 جون، 2 دن بعد آپ کا کوئی بھی ٹرانزیکشن نہیں ہو سکے گی، کہ اگر آپ کے پاس گرین سرٹیفکیٹ ہوا تو پھر آپ کی ٹرانزیکشن ہوگی، ادروائز ہم یہ نہیں کہتے۔ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جو ہے بہت اچھا پروجیکٹ ہے، لیکن اس کے لیے اصلاحات ضروری ہیں۔ اگر آپ اصلاحات کے بغیر امپلیمنٹ کروانا چاہیں گے تو لوگوں کے لیے یہ درد سر بن جائے گا۔ ہم نے پہلے بھی لاگ میں بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 دن باقی ہیں، مگر یہ درد سر بن جائے گا، اور حکومت پہ ایک بار پھر تنقید برائے تنقید ہوگی۔ اچھا ناظرین، اس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 دن جو باقی ہیں، جو حکومت کی ڈیڈ لائن تھی 30 جون، اس کے بعد کوئی بھی ٹرانسفر جو ہے، کوئی بھی فرد بین نہیں نکلے گی، گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کو ہی دستاویزات سمجھا جائے گا، اور اس کے ذریعے ہی پراپرٹی کو جو ہے منتقل کیا جائے گا، ٹرانسفر کیا جائیں گے، چاہے وہ پراپرٹی ایل ڈی اے کی ہو، چاہے وہ ادر پراپرٹی ہو، جس کو کہا جاتا ہے فرد بائے انتقال، جو لینڈ کہا جاتا ہے جس کو۔ 1 جولائی سے پنجاب میں گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے بغیر کوئی بھی ٹرانزیکشن
نہیں ہوگی، اور نیا نفاذ جو ہے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جس کے پاس ہوگا وہی پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگی۔ ابھی سوال یہ ہے، میرا سوال اب یہ ہے، کیا پنجاب حکومت جو ہے واقعی اس کے لیے امپلیمنٹ کروانے کے لیے تیار ہے؟ اتنے سورس اور اتنے لوگ موجود ہیں۔ ہم آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، بہت اس میں ایگزیکٹ انفارمیشن، ایگزیکٹ فگرز ہیں کہ ابھی کتنے موزے باقی ہیں، کتنا کام کرنا باقی ہے، کتنے لوگوں کو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ مل چکا ہے، کتنے لوگوں کی درخواستیں پینڈنگ ہیں، یہ سب کچھ اس ویڈیو میں آج۔ حکومت نے ابھی بھی عوام کے سامنے یہ اعداد و شمار نہیں رکھے کہ اب تک کتنے لوگوں کو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جاری کر چکی ہے اور کتنے لوگوں کی درخواستیں جو ہیں زیر التوا ہیں، جو کہ کسی نہ کسی اعتراض اس پہ لگا ہے اور وہ کنٹینیو چلتی آ رہی ہیں۔ اور روزانہ کتنے کیس نپٹائے جاتے ہیں، روزانہ کتنے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں۔ 900 روپیہ اس کی فیس ہے، مگر اس فیس کے ساتھ ساتھ جو اس میں قانونی جو اس میں سخم ہے نا، اور جو قانونی اس میں نقص رہ گئے ہیں، جس کو ہم نقص بھی کہہ سکتے ہیں، اور جو ابھی فی الوقت دیکھنے میں سامنے آ رہی ہیں چیزیں، وہ عوام کے لیے درد سر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے یہ اصلاحات ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے، مگر پہلے اصلاحات آپ لوگ تو پوری کریں، محکمہ ریونیو ایل ڈی اے تو پوری کرے، تو اس کے بعد جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے لیکن جلدی کر دی انیشیٹو لینے کے چکر میں کہ یہ پروجیکٹ ہمارا اور ہم نے لانچ کیا ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ جو عوام کے لیے درد سر بننے والا ہے نا، اور سوچنے اور سمجھنے کی یہ بات ہے، پنجاب کا جو لینڈ ریکارڈ ہے وہ ابھی تک مکمل جو ہے اس کو ڈیجیٹل نہیں ہوا۔ مکمل جو ریکارڈ جس کے دعوے کیے جا رہے تھے کہ تمام جو پٹوار سسٹم ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، ڈیجیٹل نظام لایا جائے گا اور تمام چیزیں پیپر لیس کر دی جائیں گی، 1 پیج آ جائے گا، گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہوگا، وہی ملکیت ہوگا، وہی قبضے کا ہوگا، سارے معاملات جو ہیں گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ میں آ جائیں گے۔ بھئی وہ کیسے آ جائیں گے؟ آپ تمام ریکارڈ کو ڈیجیٹل کریں گے تو اس میں آپ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کی طرف جائیں گے۔ آپ نے تو ابھی آپ کا جو اپنا کام تھا، جو آپ کے اپنے ذمہ چیزیں تھی، وہ تو آپ ابھی تک کر نہیں سکیں۔ اچھا، صوبے کے جو بہت سارے متعدد معاوضہ جات ہیں وہ ابھی تک مکمل جو ہے ڈیجیٹل ریکارڈ میں منتقل نہیں ہو سکے، جہاں پر آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سارے جگہوں پہ آپ جائیں تو کہتے ہیں کہ اس کا ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو گیا ہے، اس کی فرد اس طرح نکلے گی۔ ریکارڈ راضی ریکارڈ سینٹر تھے، اور کچھ مینول ہے جو کہ وہی پٹوار خانہ سسٹم چل رہا، وہیں پہ فرد پٹواری بناتا ہے، منشی بناتا ہے، اس کے بعد سائن سٹیمپ کیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی تک جو نظام ہے وہ آلموسٹ کچھ ڈیجیٹل ہو چکا ہے، باقی کچھ نظام ویسے ہی چل رہا ہے۔ مختلف اضلاع میں سروے، پارسل میپنگ اور ڈیجیٹل کنفیوژن کا جو عمل ہے وہ ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا ریکارڈ آن لائن ہو چکا ہے، ہمیں سرٹیفکیٹ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اگر صرف لاہور کی بات کی جائے تو ذرائع کے مطابق 100 کے قریب جو موضوع جات ہیں ابھی تک مکمل ڈیجیٹل نہیں ہو سکے، 100 کے قریب موضوع جات، اور اس میں ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ اگر یہ صورتحال درست ہے تو ان علاقے کے جو لوگ ہوں گے، اس کرائیٹیریے میں جو لوگ آتے ہوں گے، اس پٹوار خانے سرکل کے جو لوگ ہوں گے، وہ 1 جولائی تک تو جب ڈیجیٹل نہیں ہوگا تو وہ اپنی پراپرٹی کی خرید و فروخت کیسے کریں گے؟ کیونکہ نوٹیفیکیشن کے مطابق 30 جون کو عام ٹرانزیکشن بند کر دی جائے گی فرد والی، اور گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے ذریعے ہی ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے۔ تو جب ان کا ریکارڈ ڈیجیٹل ہی نہیں ہوا تو وہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کی کیٹیگری میں نہیں آتے، اور وہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ریکارڈ ڈیجیٹل نہ ہو سکے گا۔ اور اس کے ساتھ یا پھر کوئی لین دین بھی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے جب آپ کا ریکارڈ ہی ڈیجیٹل نہیں ہے، جب آپ کو فرد نہیں مل سکتی، فرد بے کی بات کریں، فرد ریکارڈ کی بات کریں، ٹرانزیکشن تو تب ہوگی جب آپ کسی کو کوئی ڈاکومنٹس دیں گے۔ اور حکومت پنجاب کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 30 جون کے بعد کوئی بھی پرانی فرد پہ ٹرانزیکشن نہیں ہوگی۔ ٹرانزیکشن ہوگی چاہے وہ آپ کی کوآپریٹو سوسائٹی ہے، چاہے وہ پرائیویٹ سوسائٹی ہے، چاہے وہ پرائیویٹ لینڈ ہے، گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ، پیلرا کے سرٹیفکیٹ کے بغیر آپ کی ٹرانزیکشن ناممکن ہوگی۔ آگے لوگ کاروبار سے پریشان ہیں اور مزید پریشان ہو جائیں گے۔ ٹیکسیشن جو ہے حکومت کی طرف سے لوگوں کو ملی تھی، لیکن اب وہ اس گرین پراپرٹی جو سرٹیفکیٹ ہے اس کے چکر میں وہ بھی آگے پیچھے ہو جائے گی۔ اب سوال یہ جس کا جواب حکومت کو دینا ہے
کچھ سوالات ہیں ہمارے ذہن میں، عوام جو پوچھنا چاہتی ہے وہ حکومت ہے۔ آخر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہر ٹرانزیکشن گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے ساتھ ہوگی، اور دوسری طرف زمین کا بنیادی ریکارڈ ہی مکمل ڈیجیٹل نہیں ہے، تو پھر گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کیسے حاصل کروں میں، آپ یا کوئی بھی پرسن؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہزاروں درخواستیں التوا کا شکار ہوں گی، کیا رجسٹریاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ جو درخواستیں، اتنی ساری درخواستیں، ہر بندہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کی طرف جائے گا، اور جب ریکارڈ ہی اس کا ڈیجیٹل نہیں ہوگا تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کو یہ مالک ہے یا نہیں ہے۔ مالک تو وہ تب بنے گا جب ریکارڈ ڈیجیٹل ہو جائے گا اور اس کی ایکسس جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گی، پیلرا کے پاس آئے گی، تو پھر اس کے بعد اس کو ملکیت اور اس کا قبضہ، ساری چیزیں جو ہیں اس میں آئیں گی۔ اس کے بعد کیا انتقال تاخیر کا شکار ہوں گے؟ اس کے بعد کیا سرمایہ کار انتظار کریں گے کہ اگر کسی نے پہلے کا یہ جون 30 جون تک جو ٹائم تھا، اگر کسی نے جولائی مئی جولائی جون میں اگر کسی سے بیانہ کیا ہے، تو اب وہ اس چیز کا انتظار کرے گا کہ کب موزہ ریکارڈ ڈیجیٹل ہوگا، اس کے بعد گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ملے گا؟ یہ لوگوں میں بھی ایک تنازع کا شکار بنے گی یہ چیزیں۔ لوگ کورٹ کچہری جائیں گے، پھر اس میں یہ ہے کہ آپ پھر کہیں گے جو کورٹ میں جن کے کیس پینڈنگ ہے ان کو بھی گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔ تو آپ پہلے لوگوں کو خود اس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں، کیونکہ اگر کسی کا بیانے پہ، جس نے اگر میں نے آپ نے کسی نے بھی کوئی پلاٹ، گھر، دکان، پلازا، اوپن لینڈ، ایگریکلچر لینڈ خریدی ہے، تو اس کا بیانے کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ اگر کسی نے 2 مہینے کا، مہینے کا، 3 مہینے کا، 6 مہینے کا ٹائم لیا ہے، اور وہ ٹائم اب جون میں جولائی میں پورا ہو جائے گا، اگر اس نے ٹرانزیکشن کو مکمل کرنا ہے، تو اگر گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کی وجہ سے وہ ٹرانزیکشن مکمل نہیں ہوتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو ظاہر ہے جو خریدنے والا ہے وہ تو کورٹ جائے گا، اور جو بیچنے والا ہے وہ بھی کورٹ جائے گا۔ وہ کہے گا کہ مجھے اس نے اس تاریخ پہ پیسے دینے تھے، یہ پیسے نہیں دے رہا۔ خریدنے والے کہے گا کہ یہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ نہیں ہے اس کے پاس، میں پیسے کیسے دوں، کیسے میں اپنے نام ٹرانسفر کرواؤں؟ بہت ساری کنفیوژن جو ہے نا عوام کے لیے، یہ 2-3 دن بعد دیکھیے گا لوگوں کے لیے یہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جو ہے درد سر بن جائے گا۔ اب معاملات یہ ہے، اصلاحات کا کوئی مخالف نہیں ہے، ہم اس چیز کے حق میں ہیں، یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے، اچھا انیشیٹو ہے حکومت پنجاب کا، مگر پہلے آپ کو ریکارڈ تو ڈیجیٹل کر لینا چاہیے تھا سارا۔ آپ کا ریکارڈ ڈیجیٹل ہے نہیں، ریکارڈ آپ کے پاس اویلیبل مکمل ہے نہیں، اور آپ نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے کہ 30 جون تک کوئی بھی اس کے بعد کوئی بھی ٹرانزیکشن، ٹرانسفر، فرد بے، کوئی پرائیویٹ سوسائٹی ہے، کوئی کوآپریٹو سوسائٹی ہے، کوئی بھی لین دین ہوگا گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے ذریعے ہوگا، تو اس میں تو آپ نے مشکلات پیدا کر دی ہیں، کنفیوژن ہے، لوگوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے گا، میرے ذرائع یہ کہتے ہیں مبینہ طور پہ بہت سارے لوگ تیار بیٹھے ہیں کہ میں نے اس سے 5 جولائی، 10 جولائی یا جولائی میں پیمنٹ لینی تھی، تو یہ پیمنٹ تو ابھی نہیں ہو سکے گی، تو اس کے بعد وہ کیا کورٹ میں جائیں گے؟ پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ خریدنے والا، بیچنے والا، یا حکومت پنجاب، یا یہ قانون بنانے والے؟ اگر ڈیجیٹل ریکارڈ نامکمل ہو اور فیلڈ سروے ادھورے ہوں، اور اگر موضوع جات کی میپنگ بھی باقی ہو، وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اگر ہزاروں درخواستیں زیر التوا ہوں، تو پھر 1 جولائی سے صرف قانون نافذ کرنے سے مسئلہ ختم ہوگا یا مسئلے بڑھیں گے؟ یہ سارے وہ سوال تھے کہ جو ہم عوام اور میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیوں اس ایسی اصطلاحات کا نوٹس جو ہے نوٹیفیکیشن کر دیا 30 جون کا؟ ابھی سوسائٹیز نے آپ کو ریکارڈ نہیں پرووائڈ کیا، ابھی آپ کا تمام ریکارڈ ڈیجیٹل نہیں ہوا۔ ڈیجیٹل پہ جائیں گے تو اس کے بعد ہی معاملات آپ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کی طرف جا سکتے تھے، سوائے ایک ساہیوال میں مکمل طور پہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ فعال ہے، لاہور میں جو پاکستان کا، میں کہوں پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے اور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے، تو اس میں بہت ساری جو ہے نا ایسی چیزیں سامنے دیکھنے میں آ رہی ہیں جو کہ لوگوں کے لیے درد سر بن جائیں گی۔ تو 1 جولائی سے صرف قانون نافذ کرنے سے یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ آخر حکومت سے، اب ہم حکومت سے 5 سوال ہیں، حکومت سے، قانون بنانے والے اداروں سے، اور ریونیو سے، کہ 5 سوال ہیں۔ آخر ابھی تک آپ لوگوں نے کتنے، لاہور کی اگر بات کیجئے نا، پنجاب کی بات نہیں کرتے، لاہور کی بات ہے، کتنے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ لاہور میں اور پنجاب میں جاری کیے ہیں؟ کتنی درخواستیں ابھی زیر التوا ہیں؟
اور اس پہ کیا کیا کوسچن مارک لگائے گئے ہیں. پنجاب میں کتنے موضوع جات ابھی جو مکمل ڈیجیٹلائز نہیں کیے گئے وہ کتنے ہیں؟ لاہور میں تقریباً 100 سے زائد جو موضوع جات ہے ان کا مسئلہ کب حل ہوگا؟ اور سب سے بڑھ کر سب سے اہم ترین موضوع اور بڑا موضوع جو ہے وہ پٹوار خانہ سرکل ہے نیاز بیگ. نیاز بیگ میں بہت سے ایسے قانونی معاملات ہیں، لوگوں کی تقسیم. اچھا یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جب تک آپ کی تقسیم نہیں ہوگی، یہاں پر لاہور اور پنجاب کی بات کی جائے تو بہت سارے لوگ آلموسٹ 100 میں سے اگر ایک اندازے کے مطابق 40-50% جو پرائیویٹ لینڈ ہے اس پہ تو سالم کھاتوں میں سے لوگوں کے پاس رقبے ہیں. 100 کنال کے سالم کھاتے ہیں، اس میں سے 2 5 مرلے جگہ ہیں. ان کو بھی گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ تب تک نہیں ملے گا جب تک ان کا ونڈا مین تقسیم نہ ہو جائے. تو آپ کس طرح لوگوں کو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ دیں گے؟ اور اس کے بعد اگر کسی موضوع کا ریکارڈ ہی ڈیجیٹل نہیں ہوتا تو وہاں کے شہری 1 جولائی سے کیا کریں گے، کیسے ٹرانزیکشن کریں گے؟ یہ سب سے اہم سوال حکومت پنجاب سے ہے کہ اگر 30 جون کے بعد 1 جولائی سے جس موضوع کا ریکارڈ ڈیجیٹل نہیں ہوا اس کے شہری جو ہیں وہاں پر خرید و فروخت کرنے والے حضرات کیسے ٹرانزیکشن کریں گے، یا پھر اس کے ڈیجیٹل ہونے کا وہ انتظار کریں گے؟ اور اس دوران جو قانونی پیچیدگیاں لوگوں کے سامنے آئیں گی، لوگ کورٹ کچہری ہوں گے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آخر میں صرف میں حکومت کے لیے اور ریونیو کے لیے یہی کہنا چاہوں گا، اصلاحات صرف نوٹیفیکیشن سے کامیاب نہیں ہوتی. کبھی بھی کوئی ادارہ نوٹیفیکیشن کرنے کے بعد اس کو کہہ دے میں نے یہ نوٹیفیکیشن کر دیا تو میں کامیاب ہوں، میں نے یہ نوٹیفیکیشن کر دیا کہ کرپشن نہیں ہوگی، اس سے کامیابی نہیں آتی، اس پہ امپلیمنٹ کروانے سے کامیابی ہوتی ہے. لیکن خدشہ یہی ہے کہ 1 جولائی سے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کی سہولت نہیں بلکہ عوام جو پراپرٹی سیکٹر ہے جو کہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، پراپرٹی سیکٹر سے بہت سارے لوگوں کے کاروبار جڑے ہیں، بہت ساری انڈسٹریز جڑی ہیں. جب یہ کام رک جائے گا، ٹرانزیکشن نہیں ہوگی، ٹرانزیکشن ہونے کے بعد پھر ہی کوئی گھر بناتا ہے، کوئی پلازا بناتا ہے، کوئی اپنا پروجیکٹ شروع کرتا ہے، ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے. لیکن اگر ٹرانزیکشن ہی نہیں ہوگی، ایک چیز میرے نام پہ ٹرانسفر منتقل ہی نہیں ہوگی تو میں اس پہ کیوں کنسٹرکشن کروں گا، کیوں اس پروجیکٹ کو شروع کروں گا؟ تو یہ ٹرانزیکشن جب رکیں گی تو آلموسٹ بہت ساری جو چیزیں ہیں اس کے ساتھ رک جائیں گی. تو ناظرین یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آگے شیئر بھی کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا، اور ہمیں مزید آپ بتائیے گا ہم مزید اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں، اور گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ میں مزید کیا اصلاحات ہونی چاہیے. حکومت کی طرف سے، ریونیو کی طرف سے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.